السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل ڈیلی جوکس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ کسی مسلمان، ہندو اور سکھ کو سزائے موت سنائی گئی۔ تینوں کو تختہ دار پر لے جایا گیا۔ سب سے پہلے مسلمان سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد اسے تختہ دار پر چڑھایا گیا، مگر تختہ خراب ہو گیا، لہٰذا اس کی جان کی تلافی ہو گئی۔ اس کے بعد ہندو سے اس کی آخری خواہش پوچھ کر پوری کی گئی اور اسے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، مگر خراب تختے نے اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب سکھ سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ سکھ نے جھنجھلا کر کہا، خواہش کو گولی مارو، پہلے تختہ ٹھیک کرواؤ۔ ایک جیب کترے نے دوسرے جیب کترے کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھی تو حیرت سے بولا، اللہ، تم اپنے پیشے سے توبہ طائب ہو گئے ہو۔ پہلا جیب کترا بولا، نہیں یار، بس ابھی ایک مولوی کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا۔ شیخ صاحب، دکاندار سے ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار، شیخ صاحب، ایک بال ٹوٹ گیا ہے تو کیا تم نیا برش خرید رہے ہو؟ شیخ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، دراصل وہ بال ٹوٹا جو آخری بال تھا۔ ڈاکٹر بوڑھے مریض سے، میں تمہیں ایسی دوائی دوں گا کہ تم جوان ہو جاؤ گے۔ تو بوڑھا آدمی چیختے ہوئے بولا، نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں جوان ہو گیا تو مجھے پینشن نہیں ملے گی۔ پپو ہسپتال گیا تو وہاں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ پپو نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو لڑکی بولی، میں نے خون ٹیسٹ کروانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انگلی کاٹنی پڑے گی۔ یہ سن کر پپو بھی رونے لگا تو لڑکی نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ پپو بولا، میں نے تو پیشاب ٹیسٹ کروانا ہے، میرا کیا ہوگا؟ آگ رات کو پٹھان کے گھر چور گھس آیا۔ چور نے پٹھان سے پوچھا، سونا کہاں ہے؟ پٹھان بولا، پاگل کے بچے، پورا گھر خالی پڑا ہے، جہاں سونا ہے سو جاؤ۔ مریض ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب، آپ نے نرس تو بڑی اچھی رکھی ہے، دیکھیں میں فوراً ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر بولا، میں سب جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری دائیں گال سرخ کیوں ہے۔ ایک آدمی اسکول میں آیا، استاد سے بولا، بچوں سے کہیں دعا کرے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استاد فوراً بولا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تو میں کب کا قبر میں جا چکا ہوتا۔ بیوی شوہر سے، لگتا ہے ہماری بیٹی کو پیار ہو گیا ہے۔ شوہر بولا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ بیوی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے ایزی لوڈ کے پیسے نہیں مانگ رہی نا۔ ایک 70 سالہ بابا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ دوست، تو پھر کر لو۔ بابا، کسی بیوہ سے کر لوں۔ دوست، کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ پلیز ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو آدمی اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ایک صاحب اپنی بیوی سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کے دوست نے پوچھا، کیوں یار، تم انسان ہو یا چوہے؟ صاحب بولے، کاش میں چوہا ہوتا۔ دوست، وہ کیوں؟ صاحب بولے، کیونکہ میری بیوی چوہوں سے بہت ڈرتی ہے۔ لڑکی سردار سے، تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ سردار، 4 سیب۔ لڑکی، غلط، صرف 1 سیب کھا سکتے ہو، کیونکہ جب دوسرا سیب کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار، واہ یار، کمال کر دیا، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے، تم خالی پیٹ کتنا سیب کھا سکتے ہو؟ دوست، 6 سیب۔ سردار، او جا یار، تو 4 بولدا تے شوگر لگنا سی۔ ایک پٹھان، پنجابی اور بلوچی تینوں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے چلے گئے۔ کمانڈر نے کہا
کہ ہم سب سے پہلے آپ کی بہادری جانتے ہیں، ہم سب سے پہلے آپ کی بہادری جانیں گے، ہم آپ کو سامنے کھڑا کر کے پیچھے سے توپ کا گولہ چلائیں گے، جو اس کی آواز سن کر بھی کھڑا رہا وہ فوج میں سلیکٹ ہو جائے گا۔ کمانڈر نے تینوں کو سامنے کھڑا کر کے پیچھے سے توپ کا گولہ چلایا تو پٹھان اور بلوچی دونوں نیچے بیٹھ گئے اور پنجابی کھڑا رہا۔ پٹھان اور بلوچی بہت زیادہ حیران ہوئے کہ پنجابی تو بہت بہادر نکلا۔ جیسے ہی پٹھان نے پنجابی کو ہاتھ لگایا تو پتا چلا کہ پنجابی کھڑا کھڑا ہی مر گیا ہے۔ سردار کا گدھا گم ہو گیا، وہ خوشی میں ناچنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ سردار بولا، او یارا، اگر ہم گدھے پر بیٹھا ہوتا تو ہم بھی گم ہو جاتا نا۔ گھر والوں نے شادی کے لیے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جس نے کبھی کوئی بیوٹی کریم استعمال نہ کی ہو۔ یقین جانو آج تک کوارا بیٹھا ہوں۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلے ہی نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے ریپلائی آیا، نہیں لوٹا چین سے بدا ہے، آپ اپنی منزل مقصود کو تھوڑا آگے کھسکا لیں۔ سردار، یار مجھے آج ایک عجیب سا میسج آیا اور میرا موبائل ہی بند ہو گیا۔ پٹھان، ایسا کون سا میسج تھا؟ سردار، بیٹری لو۔ پٹھان، مجھے سینڈ کر سب کو تنگ کرتے ہیں۔ استاد، وعدہ کرو کبھی سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے، نہیں پیئیں گے سر۔ استاد، لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے سر۔ استاد، لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے۔ استاد، اور اپنی زندگی وطن پر قربان کرو گے۔ لڑکے ایک زبان ہو کر بولے، کر دیں گے سر، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ بیوی، مجھے ایک نیا سوٹ خریدنا ہے۔ شوہر، تمہاری الماری تو کپڑوں سے بھری پڑی ہے۔ بیوی، ارے وہ تو سارے محلے کی عورتیں دیکھ چکی ہیں۔ شوہر، تو پھر سوٹ کیا لینا ہے، ہم محلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ سردار، مجھے رات کو نیند میں کھوتے گدھے فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر، تمہیں دوائی لکھ دیتا ہوں، کھا لینا۔ سردار، کل نہ کھا لوں۔ ڈاکٹر، کیوں؟ سردار، آج ان کا فائنل ہے۔ ایک ملنگ انگلینڈ گیا اور اس کا دوست اسے نائٹ کلب لے گیا۔ نائٹ کلب میں ملنگ نے لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، اوئے کنجرو، منو اے تے دسو، اے کیڑے بابے دا عرس ہے؟ شاپنگ کے دوران جب کوئی چیز مہنگی لگے تو دوسرے ممالک میں اٹس سو ایکسپینسو، پاکستانی، آپ رکھے ہم آتے ہیں۔